کیونکہ جوا کبھی کسی کا نہ ہوا۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم پیسے سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کے ارد گرد کوئی غریب کیوں نہیں نظر آتا؟ جو کچھ اچھا ہے اپنے کھاتے ڈال دو اور جو برا ہے وہ کسی اور کے کھاتے ڈال دو۔ سب کچھ کر کے اقتدار حاصل کرو، پھر کہہ دو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اتنی کاری کاٹنے کی، میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اور بھائی اگر آپ کے پاس سب کچھ تھا تو پھر اس میں عوام کیا کیا قصور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت 22 کروڑ عوام ایک عجیب ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، اور اس حد تک مبتلا ہے کہ ان کو اپنی عقل پر شک ہونے لگ گیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم تو بڑا ایماندار ہے، لیکن پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد روایتی وارداتیے اکٹھے ہو جائیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم عوام کا درد رکھتا ہے، اور پھر یہ مہنگائی مافیا آزاد کیوں ہے؟ وہ چوک چوراہوں پہ آزادی سے لوگوں کا استحصال کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن احتساب ادارے کی سربراہی کے لیے صرف وہی شخص اہل کیوں ہے جو سیاسی مخالفین کو مزہ چکھا سکتا ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم پیسے سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کے ارد گرد کوئی غریب کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم نظریاتی ہے، لیکن ارد گرد سارے آمروں کی ٹیم کیوں اکٹھی ہے؟ ہمارے ملک کا کپتان بڑا قابل ہے، لیکن ٹیم سارے نااہلوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو عوام عزیز ہے، لیکن پیٹرول اور چینی مافیا پھر بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ حکومت بچانی ہے۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں عصمت فروشی کا کاروبار سب سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن یار دوستوں اور مہمان نوازی کرنے والے مشیر کیسے بن رہے ہیں؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، لیکن پرنسپل سیکرٹری سے سیاستدانوں کو کیوں ذلیل کروا رہا ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم میرٹ پہ یقین رکھتا ہے، لیکن ارد گرد خوشامدی درباری ٹولہ کیوں اکٹھا ہے؟ آخر یہ کھلا تضاد ہے کیوں؟ کیا اچھی عادت کے برے نتائج نکل سکتے ہیں؟ نیک آدمی پہ تو کسی طرح گن نہیں اچھالا جاتا، ایماندار آدمی تو بے ایمان کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ریاست مدینہ نے تو دشمنوں سے بھی ہاتھ ملایا تھا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی ختم کرنی تھی تو چینی اور پیٹرول مافیا کو نشان عبرت کیوں نہیں بنایا؟ احتساب کرنا تھا تو میرٹ پہ نیا چیئرمین نیب کیوں نہیں آیا؟ اور آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس حوالے سے جو ایک بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو، جو کچھ اچھا ہے اپنے کھاتے ڈال لو اور جو برا ہے وہ کسی اور کے کھاتے ڈال دو۔ کپتان اکیلا ہے، سارے نااہل ہیں، بیچارہ ایماندار بھی ہے، محنتی بھی ہے، مذہبی ہے، لیکن ارد گرد کوئی اس جیسا نہیں۔ سب کے سب نکمے ہیں کیونکہ سارے نہیں ہیں، کسی کا کوئی تجربہ نہیں، اس لیے کپتان پھنسا ہوا ہے۔ بھائی کس نے کہا کہ جو ایک آدھا کام کسی ایک آدمی کا ہے اسے بھی جہانگیر ترین کی طرح بھگا دو؟ کس نے کہا اپنے ارد گرد نکمے اکٹھے کرنے کو؟ کس نے کہا نا تجربہ کار لوگوں کی فوج بھرتی کر لو؟ اور جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ کی طرح پہلی دفعہ ہی کر رہا ہے، اور سیکھنے میں تو غلطیاں ہوں گی، اور قوم کو ان غلطیوں کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے جو اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو کیسا سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو تو استعمال کر لے، لیکن جب ان پر مشکل وقت آئے تو ان کو کہے تمہارا مسئلہ تم جانو، مسئلہ جانو، جیسا کہ ماضی میں وسیم اکرم کے ساتھ کیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے شخص کو کیسا سمجھا جاتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن بات ہو رہی تھی کہ ہر اچھی نیت، ہر اچھے قدم، ہر اچھی چوائس کے اتنے سنگین اور خوفناک نتائج کیوں آ رہے ہیں اور مسلسل 3.5 سال سے نکل رہے ہو؟ آخر کس مقام پر رک کر سوچنا بھی تو ہے نا کہ بھائی مسئلہ ہے کیا؟ نہ حالات بدل رہے ہیں، نہ ان کو ٹھیک کرنے کی حکمت عملی بدل رہی ہے، آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ مسئلہ ہے کیا؟ ایک بندہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو پھر اس کوشش میں ساری تباہی بھی اسی کے کھاتے میں آئے گی کہ وہ نریندر مودی پہ ڈال دیں جا کے۔ ہم کرپشن انڈیکس بڑھ گیا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جالی، مہنگائی بڑھ گئی تو مافیا طاقتور، حکومتی کارکردگی خراب ہے تو سابق حکمران بڑے کرپٹ ہیں، عوام تباہی کے دہانے پہ آ گئی تو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، احتساب نہیں ہو پا رہا تو عدالتوں کا قصور ہے۔ آخر یہ سلسلہ کہیں رکے گا بھی کہ نہیں؟ ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کیا کسی گاڑی سیکھنے والے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو قصور گاڑی کا ہوتا ہے یا چلانے والے کا؟ اس کا سٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہے اسے جہاں مرضی لے جاؤ۔ اب اگر گاڑی چلانا سیکھنے سے پہلے یہ کہہ کر گاڑی پہ بٹھاؤ گے کہ مجھ سے اچھی گاڑی کوئی نہیں چلا سکتا، اور پھر ٹھک جائے گی تو قصور گاڑی کا نکال دو، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف صرف انصاف کو یہ دن دکھانے کے لیے رکھا تھا؟ حکمت سے کام لیں، اپنے کیے کا ملبہ کسی اور پہ نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔
سیاسی مخالفین کو گالیاں دو، ان کو چور لٹیرا ڈاکو اور عوام کی تمام مشکلات کا قصوروار ٹھہراؤ، دنیا کی کامیاب مثالیں دے کر عوام کو ذہنی عیاشی کرواؤ، ان کے خواب ان کو دکھاؤ، ان کو خواہشات ان کے اندر پیدا کرو، اقتدار میں آؤ اور پھر 5 سال تک قوم اور ملک کو سیاہ و سفید رہنے کے بعد ملکی خزانے سے لے کے مشینری تک ہر چیز اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے بعد کہہ دو یہ تو نظام خراب ہے۔ پہلے حکمرانوں نے اتنی تباہی مچائی تھی کہ اسے سنبھالتے سنبھالتے اتنا وقت گزر گیا اور ساتھ میں ہمارا دور اقتدار بھی۔ ہاں ہم ٹھیک کر دیں گے سب کچھ، ہمیں دوبارہ 5 سال کے لیے دوبارہ مجھے بس وزیر اعظم بنا دو۔ اقتدار کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو، ہر حربہ، ہر فارمولہ، نظریات کا سودا، اصولوں پہ سمجھوتا، سب کچھ کر کے اقتدار حاصل کرو، پھر کہہ دو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اتنی خاری کاٹنے کی، میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اور بھئی اگر آپ کے پاس سب کچھ تھا تو پھر اس میں عوام کیا قصور تھا؟ آپ کا ہوم ورک نہیں تھا، آپ کو موقع اور عوام کو سزا کے طور پہ مل گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ سے آپ کا کام نہیں ہوا اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال پھر انہی حالات میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی ہو نہ ہو، میں تو کسی صورت یہ ناانصافی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب جو بویا ہے وہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کس نے منتیں کی تھی کہ اس کرسی کی خواہش کرو جس کو چلانے کا نہ تجربہ نہ سیکھنا چاہتے ہو؟ عزت، شہرت، پیسہ سب کچھ تو مل گیا تھا، آپ نے تو ہمارا وہ سب کچھ بھی چھین لیا جو آپ سے پہلے ہمارے پاس تھا۔ یہ کیسا ملک چلا رہے ہیں آپ؟ چلو مانا ٹیکس ملک کی ضرورت ہے، لگا دو، عوام اپنے ملک کے لیے جان تک دیتی ہے، پیسہ بھی دیں گے۔ بھٹو نے بھی کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن بم بنائیں گے، وہ گھاس بھی نہ کھانا پڑی اور بم بھی بن گیا۔ لیکن جناب آپ کے دور میں تو مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی، قرضے ڈبل ہو رہے ہیں، ڈالر کمر توڑ رہا ہے، ہر ادارہ زبوں حالی کا شکار ہے، ہر طرف سے آؤ پکار اور چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نہ اسپتال کام کر رہے ہیں، نہ اسکول، نہ کھانے کو بہتر نہ رہنے کو بہتر، اوپر سے دن اور رات کا سکون بھی غائب۔ تو کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ آخر اتنی مشکلات کے بدلے میں مل کیا رہا ہے؟ جو مل رہا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ہی پتہ چلے گا۔ ایک غلطی کو وقت پہ سدھارنے کی بجائے اس پر دوبارہ جوا لگانے کا کوئی جواز ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جوا کبھی کسی کا نہ ہوا، اور ایک دفعہ جوا کھیل کر انجام دیکھ لیا نا تو اس سے آگے تو یہ رسک بھی نہیں کہلائے گا بلکہ حماقت کہلائے گا، اور حماقت تو جان بوجھ کر نہیں کی جاتی۔ اب آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی مصیبتوں کے بدلے میں ہمیں مل کیا رہا۔ حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کا وعدہ تو پہلے 90 دنوں میں پورا کر دیا تھا۔ موجودہ دور میں حکومت میں کوئی مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، سابقہ دور میں پینما جیسے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آتے رہے۔ اب کوئی ہے جو یہ بتائے کہ یہاں ایک سرکاری افسر سے لے کے دوسرے سرکاری دفتر تک کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا؟ مہنگائی مافیا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، چینی اسکینڈل سے لے کے ادویات کی قیمتوں تک، پیٹرول کے بحران سے لے کے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل تک، اور احمد جواد کے وفاقی وزیروں کے بیرون ملک اربوں اکٹھے کرنے کے الزام تک۔ یہ کس کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ تو 90 دن دور کی بات ہے، کل پرسوں کی باتیں ہیں۔ دوسرا، شہزاد اکبر کی جس فائل کے سامنے آنے پہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا، اس پہ بھی میں آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو تو مل گیا ہوگا نا پی ایم صاحب۔ بہرحال اس طرح کے بیانات دیکھ کر عوام کی ذہنی کوفت میں شدید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر حکومت کی ترجیحات کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ترجمانوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی کرپشن کیسز اور منی لانڈرنگ کے معاملات کو مزید اجاگر کیا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ شریف خاندان نے کس طرح چپڑاسیوں کلرکوں کے نام پہ منی لانڈرنگ کی۔ یہ تو ہوگی سیاسی مخالفین کو روکنے اور اپنی پارٹی کے فائدے کی بات، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ظاہری سے بات ہے، اپوزیشن کو گنا کرنا ہے تو ساتھ اپنے آپ کو مسیحا بھی تو کہنا ہے نا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترجمانوں کو صحت کارڈ جیسی بڑی سہولت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی، عوام کو بہترین معاشی اشارے کے بارے میں آگاہ کیا جائے، بین الاقوامی اداروں کی معیشت کے بارے رپورٹیں کو بھی بتایا جائے۔ اب وزیر اعظم صاحب کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ جو عوام کو نظر نہیں آ رہا ہے ان کی آنکھیں کھول کھول کر ان کو دکھایا جائے، تاکہ صحت کارڈ جب کبھی ملے گا تو سو ملے گا، اس کا راگ الاپ الاپ کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دو کہ بڑی محنت ہو رہی ہے، جبکہ اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ حقیقت سے انکار کیا جائے، ہر برائی کو دشمن کی سازش قرار دے دو، اپنے دشمن کو اتنا برا کہا جائے کہ لوگ انہیں برا سمجھے، اور اپنی تعریفیں اتنی کرو کہ لوگ فریب کا شکار ہو جائے۔ اس کے علاوہ کون سی بات ہے جو عمران خان کے مفاد کے علاوہ عوامی مفاد میں بھی ہو؟ تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔